نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو غور سے سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ احزاب کی آیت 32 to 34 میں خواتین کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو۔ کبھی کوئی ایسا شخص بیجا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، اور غیر مردوں کو بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اے نبی کی اہل بیت، گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ اور یہ ہدایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 35 میں مردوں اور عورتوں کے لیے 10 پسندیدہ اوصاف بتائے جا رہے ہیں۔ بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد ہوں یا روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب میں بھی یہ اوصاف پیدا فرما دے۔ آیت 36 میں حقیقی مومن اور حقیقی مومنہ کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے یہ گنجائش ہے نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ استغفر اللہ۔ آیت 37 to 39 میں بتایا جا رہا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہے۔ اور اے پیغمبر، یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر رہنا ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان انبیاء کے معاملے میں بھی عمل ہوتا آیا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ نپاتلا مقدر ہوتا ہے۔ پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.